ارجمن دارا صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. ارجمن دارا صاحبہ دہلی یونیورسٹی کے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور آپ نے بحیثیت ناقد اور بحیثیت ترجمہ نگار، بحیثیت ادیب اردو ادب میں اپنی ایک شناخت قائم کی ہے. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. آداب. آداب. شکریہ. آپ سب سے پہلے ارجمن جی یہ بتائیے کہ آپ پہلے ایک ناقد ہیں یا ترجمہ نگار؟ بنیادی طور پر میں قاری ہوں. اچھا. اور جو چیزیں مجھ کو اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور جس دنیا کے ساتھ میں خود کو وابستہ پاتی ہوں، اردو کی دنیا کے ساتھ، ان کے ساتھ شیئر کروں. تو ترجمے بھی میں کرتی ہوں، اپنی پسند سے کرتی ہوں. مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے، اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ مشکل بھی لگتی ہے، تو صرف یہ سوچ کے ترجمے کرتی ہوں کہ اس کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے. جو انگریزی میں نہیں پڑھتے ہیں، جو ہندی میں نہیں پڑھتے ہیں، ان تک پہنچنی چاہیے. اسی طرح رہا معاملہ لکھنے کا، تو نقاد میں بن گئی اپنے پروفیشن کی وجہ سے. یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں اور بدقسمتی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نقاد جو ہے صرف یونیورسٹی، تنقید اب جو ہے وہیں تک محدود ہو گئی ہے، یونیورسٹی کے شعبوں تک. وہ جیسے بھی ہیں، لولے لنگڑے ٹوٹے پھوٹے. تو لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے جو پروفیسر حضرات ہیں وہ جس طرح کی تنقید کر رہے ہیں، اب بہت ریئلائز ہوا ہے. خاص طور سے سلیم احمد نے ایک زمانے میں لکھا بھی تھا اپنے شعری مجموعے پہ، شاید اس نے یہ بات لکھی تھی کہ میں نے یہ کتاب نصاب میں شامل ہونے کے لیے نہیں لکھی ہے، اور میں چاہتا بھی نہیں کبھی کہ یہ کتاب نصاب میں شامل ہو. اسی طرح سے بہت سارے ناقد ہیں جن کو جو یہ بات کہتے رہے ہیں. قاری بھی یہ بات بہت حد تک جانتا ہے کہ بھائی پروفیسر آزاد جس طرح کی تنقید کرتے ہیں وہ بہت ہی ٹپیکل تنقید ہوتی ہے. وہ ایک لگی بندی تنقید ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے وہی آپ نے کس طرح کی تخلیق ہے، اس کو ڈیفائن کیجئے، اس میں کس طرح کے پہلو ہیں، اس میں اور کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ سب باتیں اب تنقید اس سے بہت آگے آ چکی ہے، بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. آپ نے جو بھی تنقید کی ہے ابھی تک وہ بہت کم ہے بحیثیت ایک نقاد. جتنی بھی آپ نے تنقید کی ہے تو وہ آپ اس کو خود کس طرح اس کا تجزیہ کرتی ہیں؟ اس کو میں یوں دیکھوں گی کہ تنقید کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا، ٹھیک ہے، اداروں تک محدود کیا گیا، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا سچ مچ وہیں تک محدود ہو گئی ہو. ہمارے سارے اچھے نقاد اداروں سے باہر ہیں. شاید بہت ہی گنتی کے 2 3 4 لوگ ہوں گے جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یونیورسٹیز میں تھے اور اچھے نقاد بھی تھے. زیادہ اچھے نقاد باہر سے آئے ہیں. تو یہ سرکار کا نوکریاں دینے کا اور ادارے کھولنے کی مجبوری ہو سکتی ہے، تو وہاں لوگ بھی ہوں گے، ٹیچرز بھی ہوں گے، لیکن ان کے معیار کو بلند کرنے اور کی کوششیں بہت کم سطح پہ ہوئی ہیں. تو اس کا اعتراف کرتی ہوں کہ یونیورسٹیز میں بہت اچھے نقاد آپ کو نہیں ملیں گے. مجھ کو آپ الگ سے اس طرح مت دیکھیے کہ میں کوئی نقاد ہوں، بلکہ میری مجبوری سمجھیے کہ میں اردو کی شعبے میں نوکری کرتی ہوں اور وہاں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. تو پڑھتی تو تھی پہلے سے، خاص طور سے فکشن خاصا پڑھتی تھی، تو لیکن کبھی لکھنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا. لیکن جب لکھتی ہوں، چاہے وہ سیمینارز کے لیے لکھوں یا اپنے طور پر کوئی مضمون لکھوں، تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں اور آپ کا ایک کمٹمنٹ ہے، آپ نے کچھ نظریات بنائے ہیں، دنیا کا گہرا مشاہدہ، یا میں اپنے بارے میں کہوں گی بہت گہرا نہیں سی لیکن کچھ نہ کچھ مشاہدہ کیا ہے، تو ہم ایمانداری سے اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. اور اگر اتنا بھی کام کر لیا تو لوگ اس تحریر کی اتنی اہمیت ضرور ہوتی ہے کہ وہ ریڈیبل ہو جائے. اور مجھ کو یہ اندازہ ہوا کہ لوگ پسند کرتے ہیں اس تحریر کو. جی اس وجہ سے اچھا اس بات نے کہ لوگ آپ کی تنقید کو پسند کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ نے کبھی خاص طور پر رسائل کے لیے الگ سے لکھنے کی کوشش نہیں کی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں زندگی کتنی فرصت دیتی ہے، یا یہ کہ ہم اپنا ایک طرح سے گول بنا لیں کہ ہم کو یہی کرنا ہے. تو میں اتنا اپنے اندر جذبہ نہیں پاتی کہ میں تنقید لکھنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لوں. تو اس لیے لمیٹڈ ہے پھر بھی میرے موضوعات جو میرے ذہن میں رہتے ہیں تو میں سماج کے حوالے سے چیزوں کو رکھ کے دیکھتی ہوں. اگر میں کسی لٹریچر کو ایسوسیٹ کر پاتی ہوں، اس کا ایک تعلق، ایک ربط دیکھ پاتی ہوں اپنے عہد کے سماج سے بھی اور چاہے تاریخ کے کسی گزشتہ دور سے، تو اس کو پڑھنے میں بھی اور لکھنے میں بھی مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے.
تو ارجمن جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنس میں اچھے انعقاد نہیں ہیں، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہمارے اداروں میں، تو اس کے پیچھے کیا سیاست ہے؟ آخر کس طرح یہ لوگ کیا تعلیم دیتے ہوں گے اپنے جو طلبہ ہیں ان کو، اور ان میں کیا تنقیدی صلاحیت پیدا کر پاتے ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس تعلق سے؟ اس کو اردو کی تہذیب، اس کو اردو کی تہذیب یا پڑھنے لکھنے کے کلچر کا جو مجموعی منظرنامہ ہے اس سے وابستہ کر کے دیکھنا چاہیے. اگر کسی چیز کے لیے ایک ماحول بچا نہیں مجموعی طور پر، تو وہاں ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ یا اس کلچر میں رمے ہوئے لوگ سامنے آئیں گے. اداروں کی مجبوری ہے نوکریاں دینا اور وہاں کچھ لوگوں کو رکھنا. اداروں کی پھر اپنی سیاست ہوتی ہے، لوگ اپنے فائدے اور نقصان کے حساب سے لوگوں کو رکھتے ہیں کہ کون ہمارے کتنے کام کا ہے، صلاحیتوں کے اعتبار سے نہیں. یہ نہیں کہ شعبہ بڑھے اس لیے نہیں، بلکہ ہمارے لیے پرسنلی کچھ کر سکے گا یا نہیں. اتفاق سے افسوسناک پہلو ہے یہ کہ بڑے بڑے پروفیسران اور اردو کے بڑے بڑے جید لکھنے والے جو اداروں سے وابستہ تھے، انہوں نے بھی اس میں کوئی بڑا ویژن نہیں رکھا اپنے سامنے. انہوں نے شعبوں کے مستقبل کو اپنی نظر میں نہیں رکھا، اور اپوائنٹمنٹ کی ایسی سیاست شروع ہوئی کہ اس میں کمتر لوگوں کو وہ لوگ لاتے رہے. ایک مثال دی جاتی ہے کہ زیرو ہے، زیرو کے آگے کی طرف ایک زیرو اپنے آگے کوئی ہنسا دیکھنا نہیں چاہتا. اگر ہنسا آ جائے گا اس کا قد بڑھ جائے، اس کا زیرو کی اہمیت ختم ہو جائے گی. ہاں، تو زیرو کے آگے زیرو ہی چاہیے، اس سے بڑی حیثیت والا نہیں چاہیے. تو یہ جو سلسلہ چل نکلا کہ اپنے سے کمتر کو لانا ہے، اس سے آج اس نتیجے پر اس جگہ پہنچے ہیں. فاروقی صاحب نے اپنے کسی انٹرویو میں کہا تھا، بہت کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ تھا شمس الرحمان فاروقی صاحب نے، کہ یہ جوہلا کی تیسری نسل ہے شعبوں کے بارے میں، اور اس پہ بہت ہنگامہ ہوا تھا، لوگ بہت ناراض ہو گئے تھے. لیکن کافی حد تک تو حقیقت اس کو ماننا چاہیے. کیونکہ جاہل کی ڈیفینیشن الگ ہے، پڑھا لکھا شخص بھی جاہل ہو سکتا ہے اگر اس کو تنقیدی ویژن نہیں ہے. خیر یہ ایک الگ گفتگو ہے. میں آپ سے آپ کے ادبی سفر پر اگر بات کروں کہ آپ بالراست یا براہ راست آپ کا تعلق ادب سے کب قائم ہوا؟ آپ نے کیسے یہ مطلب لکھنا پڑھنا شروع کیا؟ کیسے اس میدان میں آئی؟ میں واپس جاؤں گی قصبوں کے کلچر کی طرف، اور اس میں بھی عورتوں کی اور بچیوں کی حیثیت کی طرف. تو ہمارے یہاں عام طور پہ ماحول یہ ہے متوسط طبقوں میں کہ لڑکیوں کو آج کل تو پڑھایا جانے لگا ہے، پہلے بالکل نہیں پڑھایا جاتا تھا. تو میرا بھی تعلق ایسے ہی ماحول سے ہے جس میں میرے والد تو پڑھے لکھے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، لیکن لڑکیوں کو پڑھانے کا کلچر نہیں تھا. گھر میں پڑھانا ہے تو اردو بھی پڑھائی گئی تھی، قرآن شریف بھی نازلہ کرایا گیا تھا. وہاں سے جب میری دلچسپی دیکھی ان لوگوں نے کہ یہ پڑھتی ہے اور اس کو دلچسپی ہے بچپن ہی سے، تو اسکول بھی بھیجا گیا. پھر اس سے پہلے ہمارے گھر میں لڑکیوں کو اسکول نہیں، بڑی بہنوں کو گھر میں ہی پڑھایا گیا تھا. تو مجھ کو اسکول بھیجا گیا، اور وہاں بھی مجھے کھیلنے کا شوق کم تھا، نصابی کتابیں پڑھنے کا شوق بھی کم تھا. تو نصابی کتابوں کے بجائے گھر میں سے ڈھونڈتی تھی ابا جان کی الماری میں سے کہ مجھے کیا ایسی چیز مل سکتی ہے، فکشن ہے کچھ ہے، تو الف لیلا نکال کے پڑھ لی، پھر باغ و بہار نکال کے پڑھ لی. اس طرح سے کہیں مشکل لفظ سمجھ میں آیا تو اسے پوچھ لیا. پھر ان کو لگا کہ شوق ہے تو بٹھا کے انہوں نے اقبال کو پڑھانا شروع کر دیا، سبقن کچھ چیزیں. تو اس طرح سے ایک تھوڑی سی تربیت گھر میں ہو گئی. اور پھر انہوں نے مجھ کو ترجمے دینے شروع کیے، کچھ انگریزی ناولوں کے. منشی تیرتھ رام فیروز پوری پہ ابھی تو مضمون آیا ہے چودھری محمد نعیم صاحب کا. مجھ کو بہت خوشی ہوئی اس لیے کہ مجھے بھی بچپن میں ان کی تحریر، ان کے ترجمے پڑھنے کا موقع ملا. رینالڈس کے ناول گردش آفاق 7 جلدوں میں تھا، وہ میں نے نہ صرف پڑھا بلکہ اپنی کزنس کو جو اسکول نہیں جاتی تھی ان کو بیٹھ کے سنایا. تو اس طرح کا ماحول ہم لوگوں نے بنانے کی کوشش کی کہ ہم اجتماعی ریڈنگ کرتی تھیں لڑکیاں بیٹھ کے. جو لوگ نہیں پڑھ پاتی ہیں ان کو بھی ایک طرح سے اردو سے ایک شغف ہو گیا کہانیاں سننے اور پڑھنے سے. تو یہ ماحول رہا گھر میں، ہم لوگوں نے ڈیولپ کر لیا تھا. گھر میں ٹیلی ویژن نہیں تھا، ریڈیو نہیں سنتے تھے، باہر کھیلنے نہیں جاتے تھے. تو یہ ایک دلچسپی اور دلچسپی کا مرحلہ تھا. ارادہ میرا ایسا کچھ نہیں تھا کہ مجھے اردو میں کوئی کیریئر بنانا ہے. میں نے بی اے کیا تھا جغرافی سے، ہندی لٹریچر سے اور انگریزی سے، اور میرا ارادہ تھا کہ یہیں سے کچھ آگے کو میں
पढ़ूंगी। घर वाले भी सोचते थे वैसे तो कि बस बीए कर लिया काफ़ी है, तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि उर्दू में एमए कर लो बजाय इसके कि तुम अंग्रेज़ी की तरफ जाओ, तो मैं बहुत नाराज़ हो गई थी। अच्छा। तो उर्दू में एमए कैसे कर सकती हूँ, मुझे काफ़ी उर्दू आती है, मैं क्या सीखूंगी बाकी अपनी पसंद से पढ़ लेती हूँ किताबें। लेकिन बहरहाल बाद में मैंने जब JNU की मैं अप्लाई किया, एंट्रेंस दिया, तो मैं सोशियोलॉजी में जाना चाहती थी। अच्छा। वहाँ मेरा दाखिला हुआ नहीं, जाहिर है अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर रही होगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स इतने वाजे नहीं होंगे, जो भी वजह रही हो, दाखिले का इम्तिहान होता है, बाहर हो ही सकते हैं। लेकिन उर्दू में दाखिला मुझको मिल गया। जी जी। तो निकलना, कस्बे के माहौल से निकलना भी बहुत अहम होता है, क्योंकि वो जो आज़ादी का एहसास है, आप अपनी पसंद के बहुत काम कर सकते हैं। तो JNU में मैं आगे उर्दू में दाखिला ले लिया, और फिर उसके बाद तो फिर मुझको पहली बार एमए में जब आई हूँ और अच्छे नंबरों से पास हुई, तो मुझको हैरानी हुई मैं अच्छे नंबरों से भी पास हो सकती हूँ क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड नहीं था उर्दू का, उस तरह से मैंने बीए में उर्दू नहीं पढ़ी थी। लेकिन इसी तरह से कॉन्फिडेंस फिर बन जाता है ना कि हाँ आप कुछ कुछ पढ़ते हैं तो वो फ़ायदा होता है। तो JNU ने ही मुझको वो माहौल दिया जिसमें मैंने फिर से ये किया कि उर्दू में दाखिला मिलने के बावजूद, पहले मैं उर्दू की किताबें पढ़ती थी, यहाँ आके मैंने एमए की निसाब की किताबें पढ़नी बंद की और उसके बजाय रशियन लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। कुछ दूसरे लाइब्रेरी से इस तरह की किताबें लाती थी जिससे मैं और कुछ नई दुनियाएं देख सकूं, कुछ और चीज़ें पढ़ सकूं, और वो मुताला मेरे बहुत काम आया। इससे मुझे ये दिलचस्पी पैदा हुई कि मुझे ऐसे अदब के तर्जुमे करने हैं जो मुझको लगता है कि उर्दू में नहीं है। हाँ, आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि आपको सबसे पहले आपके घर में स्कूल भेजा गया, इससे पहले औरतों, कस्बों में खास तौर पे, शहरों में भी देखा जाए तो औरतों की तरक्की या इसका ताल्लुक से आपने एक मजमून भी लिखा है तो तरक्की पसंदी और खास तौर पर उर्दू अदब में औरत के ताल्लुक से। अजमल जी, औरत ने बहुत तरक्की की शहरों में खास तौर पर, हमारे यहाँ भी आज़ादी के बाद से गुज़श्ता जो 60-65 साल का अरसा है, इसमें भी औरतों ने बहुत तरक्की की है। लेकिन तख्लीकी सतह पर औरत या तनकीदी सतह पर हमारे यहाँ खास तौर पर उर्दू अदब में, वो बात तो एक बात सही है कि ऐसे कुछ शेर रहे थे शुरुआत में हमारे यहाँ भी, या आप उसको पूरी सदी कह सकते हैं कि भाई पूरी एक सदी एक ऐसी गुजरी है जिसमें हमारे यहाँ औरत जो है, जैसे कि आपने लिखा भी है कि या तो बहुत ही शरीफ नफस औरत है, वो बिल्कुल पर्दे में बंधे चार दीवारी में, बेचारी उसका कोई नाम नहीं लेता, और से गैर राज में रखने के लिए मुअन्नस को भी मुज़क्कर बना दिया जाता है, वो सब बातें। एक तरफ औरत बहुत शैतान है, कातिल है, वो जुल्म कर रही है, मर्द को सता रही है। लेकिन औरत, बहरहाल औरत को आज़ादी के बाद तो यहाँ पर लिखने का भी मौका मिला, बहुत सारे ऐसे लिखने वाले नाम भी सामने आए, लेकिन कोई भी ऐसा मजबूत नाम और मुस्तकिल तौर पर ऐसे नाम सामने आते नहीं रहे जिनकी वजह से हम कह सकें कि हमने वो समाजी बराबरी या लिखने की बराबरी, कम अज कम देखिए लिखने का जो मामला है उसमें तो बराबरी का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता क्योंकि उनका भी हाथ आज़ाद है, मर्दों का भी हाथ आज़ाद है। तो जो लिखने वाला मामला है उसमें औरतों ने उस कदर मकाम उर्दू अदब में क्यों नहीं बनाया जितना कि उनको बनाना चाहिए था, या जैसे नाम सामने आना चाहिए था? अच्छा तसनीफ़, मुझको लग रहा है आप जिस तरह सवाल रख रहे हैं वो कुछ ज़्यादा सादा हो गया, इसलिए कि एक तो ये कि औरत को बहुत आज़ादी मिल गई है, ये सच्चाई मुझको नहीं लगती है। इसको तबकों से जोड़ के जब तक नहीं देखेंगे, मखसूस तबके की औरतों को आज़ादी मिल गई है और वो भी मुकम्मल आज़ादी उसको नहीं कहेंगे। देखिए, अगर पेदरी समाज है, पैट्रियार्की है, उसमें औरतों की जिम्मेदारियाँ आज़ादी के बावजूद उन जिम्मेदारियों से उसे निजात नहीं है जो वो घरदारी में जितना वक्त देती हैं। तो उसी घरेलू जिम्मेदारियों में से वो कुछ वक्त निकाल के वो अपनी पढ़ती लिखती हैं और कुछ पाती हैं ज़िंदगी में। तो इस 24 घंटे के वक्त में जो उसे रोज़ मिलता है उस पे काम का बर्डन बहुत बढ़ा है। जो लोग फुल टाइम पढ़ने लिखने का काम करते हैं और सोचने का काम करते हैं और अपना समाज में एक मकाम बनाते हैं, सचमुच उस एक्सीलेंस तक पहुंचने के लिए, उतना मकाम पाने के लिए वक्त देना पड़ता है। क्या हमारी औरतें सचमुच उतना वक्त दे सकती हैं? बहुत कम ऐसी होंगी जो दे पाएंगी। तो इन हालात में अगर कुछ औरतें आई हैं और लिख रही हैं या उनको वो फरागत मैसर है, उनके घर चाहे पेदरी समाज ने ही उनको दी है ना। मिसाल के तौर पर मैं ज़किया मशादी का नाम लूँ, बहुत ही रिवायती ख़ानदान की
گھریلو عورت ہیں نا. اس کے بعد لیکن ان کو ایک وہ ماحول ان کے گھر والوں نے دیا, ان کی صلاحیتوں کو پہچانا, تو وہ پدری سماج کی ہی دین ہے. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باغی ہو کے آ گئی اور لکھنے کے لیے, لیکن اس طرح کی عورتیں تو ہمیشہ رہی ہیں. اگر 20ویں صدی کے شروعات میں دیکھیں 1915 کے آس پاس سے 1930 32 35 تک جہاں تک عصمت چغتائی چلی آتی ہیں, تو ایک لمبی لائن ہے جو لکھ رہی ہیں اور بہت باصلاحیت عورتیں ہیں. اخبار بھی نکال رہی ہیں, کہانیاں لکھ رہی ہیں, ناول لکھ رہی ہیں, شاعری کر رہی ہیں. 20ویں صدی کے آغاز میں یہ آ جاتی ہیں. یہ جوش کہاں سے آیا, یہ تعلیم کے لیے بیداری کہاں سے آئی اور کن لوگوں کے بیچ میں آئی؟ یہ سب اشرافیہ خواتین ہیں, اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں, متوسط طبقے کی نہیں ہیں زیادہ تر. مطلب جنہوں نے بغاوت بھی کی ہے وہ بھی اشرافیہ طبقے کی ہیں. اس کو بغاوت نہیں کہیں گے, اس کو ایک طرح سے تعلیم آنے کے ساتھ جو چیزیں آنی چاہیے تھیں, یہی قدریں پڑھنے لکھنے کی تھیں, انہی قدروں میں وہ پروان چڑھی, انہوں نے تعلیم پائی, انہی قدروں کو اختیار کیا اور انہوں نے لکھنے کا کام سنبھالا. ٹھیک ہے. بغاوت کن لوگوں کی کہیں گے؟ جہاں نچلی سطح سے اٹھ کے عورتیں آئیں, پڑھے لکھیں اور ان کو لگے کہ ہم کو اپنی ذات کا اظہار کرنا ہے, ہم کو بتانا ہے ہمارے دکھ درد کیا ہیں. تو ویسا طبقہ مجھ کو لگتا ہے ابھی اردو میں نہیں ہے, اگر ہے تو بہت ہی کم ہوں گی. مثال کے طور پر آپ دلت عورتوں کی لے لیجئے, ان کی تنظیمیں ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں وہ لوگ, اور اپنے ایکٹیویزم کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے اپنی تحریروں کو. یعنی وہ کنٹمپریری عہد میں جیتی ہیں, کام کرتی ہیں اور اس کے بارے میں لکھتی بھی ہیں. جو کچھ انہوں نے جھیلا ہے, جو کچھ ان کے ماؤں نے, نانیوں نے, دادیوں نے جھیلا ہے, وہ کہانیاں ان کو معلوم ہیں. وہ بایوگرافیز لکھتی ہیں اور بہت بہت انٹینس قسم کی بایوگرافیز ہیں ان لوگوں کی, خاص طور سے مراٹھی میں اور ساؤتھ انڈین کئی زبانوں میں اس طرح کا. ہندی میں بھی بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں اردو میں ابھی ویسی صورتحال نہیں ہے. اس کی جو مجھ کو وجہ نظر آتی ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہ لکھنے کے لیے ایک مخصوص سطح تک اٹھنا ضروری ہے. ہم کتنی بھی نچلی, اگر ہم ذہنی طور پر اگر ہم بہت ہی مارجنلائزڈ ہیں, اگر ہم بہت ہی دبے کچلے طبقے سے ہیں, تو وہ کانشیسنیس پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, وہ تعلیم نہیں آئے گی, وہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا, ہمارے سماج نے, ہمارے سوسائٹی نے, ہمارے سرکار نے, ہمارے سوشل پورے سسٹم نے ہم پہ کیا جبر کیا ہے, کیا ظلم کیا ہے. تو جب تک ایک مخصوص سطح کی تعلیم نہیں آئے گی وہ احساس پیدا نہیں ہوگا. مسلمانوں کے حوالے سے, کیونکہ اردو زیادہ تر مسلمانوں تک محدود ہو گئی ہے, اس لیے میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. تو مسلمانوں کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ بے حد مارجنلائزڈ ہیں اور وہ مارجنلائزیشن بڑھ رہا ہے. پارٹیشن کا ذکر کیے بغیر بات ہو نہیں سکتی ہے. پارٹیشن جن لوگوں نے کرایا, چاہے وہ مذہب کے نام پہ کرایا, وہ جاگیردار اور زمیندار طبقہ تھا, وہ اشرافیہ طبقہ تھا, ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, اور ان میں سے زیادہ تر لوگ چلے گئے یہاں سے, خاص طور سے شمالی ہندوستان سے. تو یہاں کا بیشتر پڑھا لکھا طبقہ پاکستان چلا گیا. اب اگر جو بیس ہے آپ کا لٹریچر پروڈیوس کرنے والا, وہ بیس اگر ختم ہو جائے تو اس کے بعد تعلیم کہاں جائے گی اس زبان میں. تو اردو پہ جن مظالم کا رونا ہم روتے ہیں کہ سرکار نے یک لخت ختم کر دیا, یک قلم تعلیم کو ختم کر دیا, وہ ناانصافیاں اپنی جگہ, اس میں برابر ذمہ دار مانتی ہوں کہ تعصب برتا گیا اردو کے خلاف. لیکن اگر سوچ کے دیکھیے, اگر اسکولوں سے اردو کی تعلیم ختم نہیں ہوتی, اگر فارسی ختم نہیں ہوتی, تو کیا سچ مچ وہی سطح برقرار رہ پاتی پڑھے لکھے طبقے کی, جو ایک پوری جو بالائی سطح تھی اس کے ہٹ جانے کی وجہ سے جو گاد ایک طرح سے بچی, اگر ہم دیکھیں تو اس کو تو وقت لگنا تھا پھر اس کی تربیت ہونے میں, اس کے تہذیبی اور ایک خاص سطح پر پہنچنے میں. تو ایک حساب سے وہ طبقہ ختم ہوا تھا, پاکستان چلا گیا. وہ لوگ وہاں پڑھ لکھ رہے ہیں آج بھی. کیوں پاکستان کا ادب ہم سے بالکل مختلف ہو گیا ہے, ہم کیوں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہاں بہت اچھا لکھا جا رہا ہے اردو میں اور ہم لوگ نہیں لکھ پا رہے ہیں. اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ایک آرٹیفیشل تھا پارٹیشن, جس میں ایک پورا طبقہ اٹھا اور دوسری جگہ جا کے, جیسے ہوتا ہے نا چاول کے پودے ایک جگہ لگائے جاتے ہیں, وہاں سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں, تو ویسے روپائی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے,
وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن تخلیقی یا تنقیدی سطح پر میں آپ کے سامنے اگر کچھ نام رکھ دوں، جیسے اس میں چغتائی ہیں، ممتاز شیری ہیں، سارا شگفتہ ہیں، یا اور بھی نام لے لیجیے آپ، جو زندہ لوگ ہیں ان میں فہمیدہ ریاض ہیں، کشور ناہید ہیں، تو ان کے علاوہ تخلیقی اور تنقیدی سطح پر عورت اتنی کمزور کیوں ہے ہمارے یہاں؟ مطلب ابھی بھی جو نام ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں لکھ رہے، جیسے کہ ہمارے یہاں آپ فکشن ہو یا شاعری ہو، اس میں مردوں کے نام آپ بہت سارے نام لے سکتے ہیں، پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں، بہت سارے ایسے نام ہیں، لیکن مجھے ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہوں پر ایک ذکیہ مشہدی کا نام ہے یہاں پر ہندوستان میں، اور ہو سکتا ہے کچھ نام جیسے وہاں پاکستان میں پروین طاہر لکھ رہی ہیں اور دوسرے لوگ لکھ رہے ہیں، جو اور بھی کچھ خواتین ہیں کینیڈا میں نسیم سید ہیں، یہ لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن ان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیقی اور تنقیدی سطح پہ مردوں کی تناسب، جب وہ جو ایک تناسب ہے وہ بہت کم ہے عورتوں کا، تو یہ اس نسبت کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آخر کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جو لکھنے والی عورتیں ہیں وہ تو آل فال بھی لکھ رہی ہیں، کچھ رومانی چیزیں بھی لکھ رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی لکھ رہی ہیں، ہم مردوں میں بھی ہے وہ طبقہ، لیکن مردوں میں اچھا لکھنے والا بھی طبقہ زیادہ ہے، یہ میں کوئی باعث ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک سوال ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مرد لکھنے والوں کی روایت کتنی طویل ہے، اردو ادب کی اگر 400 سال پرانی روایت ہے تو 400 سال پرانی ان کی روایت ہے، ان 400 سالوں میں شروع کے 300 سالوں میں عورتیں کہاں ہیں؟ ہے نا، منظرنامے سے پوری طرح سے غائب ہیں، تو جن کی یہی دیکھیں گے نا کس کی تاریخ کتنی ہے، تو عورتیں کب آنے لگی ہیں آگے، کب ان کے حالات بدلنے لگے ہیں، ان کی تاریخ وہیں سے شروع ہوگی۔ تو اور ان جکڑ بندیوں سے، مثال کے طور پر فیمنزم کی اگر بات کریں تو اردو میں کتنا ہے فیمنزم، اگر کل ملا کے مغرب میں بھی تو ہم 50-60 سال سے زیادہ پرانی بات نہیں کرتے ہیں، نشانات ڈھونڈتے ہیں اس سے پہلے اس میں، اور اردو میں کتنا ہے؟ میرا خیال ہے وہ سب جھوٹ ہے، فیمنزم کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ مغرب سے کی تحریریں پڑھ کے ہم نظریاتی بحثیں کر لیں، لیکن کیا اس کا ہماری حقیقی زندگی سے سچ میں کوئی تعلق ہے؟ فیمنزم میں ویسے بھی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ جو چیز ہے، یہ جو اصطلاح ہے، یہ بھی تو کہیں ایک نابرابری یا اس طرح کی ایک حد فاصل قائم کرتی ہے، عورتوں کو دور کرتی ہے، خاص طور پر پاکستان میں بہت ساری ایسے لکھنے والی ہیں، اور یہاں پہ وہاں تو ایک بڑا طبقہ ہے جو فیمنسٹ ہے، یہاں ہمارے یہاں آپ ہیں اور بھی لوگ ہیں، تو یہ جو اصطلاح ہے یہ بھی کہیں مطلب دھوکہ دینے والی تو کوئی اصطلاح نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہ عورتیں جب بھی لکھتی ہیں تو ان کو سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، مجھ پہ ظلم ہوا ہے اور مردوں نے مجھے دبایا ہے، مجھ پہ تو وہ مجھے برابری کا درجہ نہیں دیا گیا ہے، تو وہ جب بھی لکھتی ہیں تو کہیں ان کی تخلیقی صلاحیت کو یہ فیمنزم جو پورا جو نظریہ ہے، یہ نظریہ ہی تو کہیں ان کو پریشان نہیں کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے تو وہ نہیں ہے سامنے آ پا رہی ہیں۔ مجھ کو ایک بات بتائیے کہ جب کوئی اپنی ذات کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ ان باتوں کا اظہار کرے گا جو اس کے امیڈیٹ ایشوز ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر جب دلت لکھتا ہے تو وہ کسی کیا کہیں گے غالب کی طرح سے نہیں لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے یہاں اگر جو امیجری اس کی ہوگی، جو استعارے ہوں گے وہ اسی طرح کے ہوں گے جو اس کی اپنی زندگی سے آئے ہیں۔ مثلاً وہ اگر آسمان میں کہکشاں کو دیکھے گا تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھے گا کہ بھگوان جو ہے وہ ایک ایسا کام کرنے والا ہے جس نے جھاڑو لگائی اور یہ ستارے بکھر گئے، ہے نا، اس کے اپنے، ہاں تو وہ اس سے جوڑ کے دیکھے گا۔ تو عورتیں بھی جب شروعات کریں گی لکھنے کی، جو چھوٹی تاریخ ہے ان کی، تو وہ اپنے ان کنسرنس کو لیں گی جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ان کو بہت دبایا گیا ہے۔ تو مجھ کو لگتا ہے کہ اس کو شکایت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اگر عورتیں اپنے بارے میں لکھ رہی ہیں تو یہ ایک بالکل نیا ایونیو کھل رہا ہے، ایک نیا شعبہ کھل رہا ہے جس کو دلچسپی سے پڑھنا چاہیے۔ ہم کو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ زندگی کے 1000 پہلو ہیں اور ہر پہلو بہت خوبصورت ہے، اس کو سامنے آنا چاہیے۔ اگر بہت عرصے تک کوئی پہلو سامنے نہیں آیا تھا تو اس کا مطلب ہمارا معاشرہ جابر تھا اور اس نے اس کو دبایا تھا، تو اس جبر کو باہر آنا چاہیے۔ اردو ادب جو ہے وہ بھی مین ڈومینیٹڈ، بالکل بالکل، اردو ادب کوئی اس دنیا سے باہر تھوڑا ہی ہے نا، تھوڑا ہی ہے، بلکہ اگر جس ادب کی جڑیں بہت کچھ جاگیرداری نظام میں ہوں تو وہاں تو اور بھی زیادہ ڈومیننس ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اردو ادب سے عورت کس طرح سے غائب ہے، میں نے کہیں لکھا بھی تھا اور پھر دوہراؤں گی کہ عورتیں اردو شاعری میں عورتیں یا تو ایسا محبوب ہے جس کی آپ
جنس کا بھی ظاہر نہیں کر سکتے، نہیں کرتے ہیں، اس طرح سے اس کا ذکر کرتے ہیں، پردہ نشین، چلمن کے پیچھے رہنے والی، یا اگر وہ چلمن سے باہر آتی ہے تو آپ کی نظروں سے گر جاتی ہے، آپ اس کو سیدھے لے جا کے کوٹھے پہ بٹھا دیتے ہیں. تو ہاں، تو اس قدر سخت اخلاقی نظام جہاں ہو تو کون عورت ہمت کرے گی کہ اپنے اصل نام سے باہر آئے، یہ لکھنے کی کوشش کرے، اور اس کو تعلیم سے بھی دور رکھا گیا ہے. تو اس صورت میں مجھ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر فیمنزم کی بات ہو رہی ہے تو وہ کچھ غلط ہو رہا ہے، یا اس کو اس تنقیدی نظر سے دیکھیں کہ کیا عورتیں اپنے اپنے بارے میں بات کرتی رہتی ہیں. بھائی غزل میں مرد کس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں، ہم اس سے تو نہیں اوب جاتے ہیں نا، تو اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے. آپ نے اپنے ایک مضمون میں مولانا محمد حسین آزاد پہ ایک الزام لگایا کہ انہوں نے آب حیات میں کوئی کسی بھی عورت کا ذکر نہیں کیا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کس عورت کا ذکر کرتے جب کوئی عورت تھی ہی نہیں، یا جو عورتیں تھیں بھی، گلنا بیگم یا آپ کی جو دوسری عورتیں تھیں اس طرح کی، وہ بھی تو مردوں ہی کے لہجے میں لکھ رہی تھیں، وہ بھی ذکر کرتی تھیں، وہ بھی وہی مضامین باندھتی تھیں، تو وہ ذکر ہی کس کا کرتے؟ وہ کوئی قابل ذکر شاعری ہی نہیں تھی جو عورتوں نے اس وقت تک کی تھی. مجھے نہیں معلوم وہ قابل ذکر تھی یا نہیں، لیکن اور یہ صرف مولانا محمد حسین آزاد کا مسئلہ نہیں ہے. اگر میر تذکرہ لکھ رہے ہیں اپنے معاصر شعراء کا تو اس میں وہ اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کرتے ہیں. تو وہ روایت ہی نہیں تھی اس معاشرے میں کہ عورتوں کا ذکر کیا جائے کسی بھی طرح سے. میرے ذہن سے نکل گیا، میں کچھ ایک اور بات کہنا چاہتی تھی. خیر آگے بات ہوگی پھر. تو یہ خیر میر کا تو ایک مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پہلے لکھا گیا تذکرہ ہو. ہاں، اب مجھے یاد آ گئی، میں اپنی بات پوری کر لوں پہلے. تو جہاں تک ایکوالٹی پہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ برابر اب تو برابر آ رہی ہیں، یا پھر بھی صرف اپنے بارے میں کیوں لکھ رہے ہیں، تو میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے نزدیک مساوات کا تصور کیا ہے. ہم ایک قانونی طور پر برابری دے دیں اور ہم اپنے ذہنوں میں یہ مان لیں کہ ہم نے آپ کو تعلیم گاہ بھیج دیا، یونیورسٹی بھیج دیا، آپ برابر ہو گئی، تو یہ برابری نہیں ہے. برابری اس وقت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ سطح ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان یہاں کھڑا ہوا ہے اور دوسرا یہاں ہے، تو آپ کو اس نیچے والے کو اتنا اوپر لانا ہے، تو صرف برابر حقوق دینے سے کام نہیں چلے گا، زیادہ دینے سے کام چلے گا، تب وہ آپ کے برابر آئیں گے. تو یہی حال دلت طبقوں کا ہے، ہر کمزور طبقے کا یہی حال ہے. تو عورتوں کا بھی وہی حال ہے. مجھ کو لگتا ہے کہ بات آپ کے دینے کی نہیں ہے، اب تو وہ اپنی لڑائی خود لڑ رہی ہیں، جد و جہد کر رہی ہیں، اور جو یہ مانتے ہیں وہ تمام مرد حضرات کہ ہاں تاریخ نے ان کے ساتھ جبر کیا ہے، ہمارے معاشرے نے ان کے ساتھ جبر کیا ہے، وہ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ مشترکہ لڑائی ہے، یہ کسی ایک کی لڑائی نہیں ہے. اس تعلیم کی طرف جانے کی اور اس کیا کہیں گے ڈھکوسلے سے نکلنے کی کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، ان کا کام گھروں تک محدود ہے. اس ذہنیت سے نکالنے کے لیے جو مشترکہ لڑائی لڑنی ہوگی، اور آدھی دنیا عورتوں کی ہے، آدھا آسمان عورتوں کا ہے، ہم اس کو ڈھک کے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اگر سچ مچ چاہتے ہیں کہ ادب بھی ترقی کرے، ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے، تو ان کو وہ اسپیس، ان کا اسپیس دینا ہوگا. عورتوں کے تعلق سے تو یہ گفتگو تھی. میں آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گا. آپ نے منٹو کے تعلق سے لکھتے وقت ایک جملہ لکھا ہے کہ منٹو سیاست کے پریشر میں آ گئے تھے، اور انہوں نے سیاست کے پریشر میں آ کے پھر بعد میں اس طرح کے کنٹروورشل افسانے لکھنا غالباً کم کر دیے تھے یا نہیں لکھے. تو یہ منٹو جیسے بڑے لکھنے والے کے تعلق سے، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ 1919 کی ایک بات کے بعد انہوں نے کوئی ایسا افسانہ نہیں لکھا غالباً، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس طرح کا کوئی معاملہ تھا منٹو کے ساتھ؟ دیکھیے، میں نے وہاں بھی وضاحت کی تھی، یا سمجھنے کی اور یا سمجھانے کی کوشش کی تھی. اتنی بات جو مجھ کو سمجھ میں آئی. میں یہ مانتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کی حدود طے ہیں، ہم کتنا کام کر سکتے ہیں، اس سے باہر نکلیں گے تو مارے جائیں گے. اور منٹو نے خود بھی اعتراف کیا تھا اس بات کا کہ وہ یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی ان کو گولی مار دے. تو ان کو اپنی لمیٹیشنز معلوم تھیں. یہ بھی معلوم تھا کہ کن چیزوں پہ لکھنے سے سرکار کا عتاب نازل نہیں ہو سکتا ہے. یعنی انگریزوں کی اگر حکومت ہے، اگر وہ براہ راست ان کے بارے میں لکھنا شروع کرتے تھے تو جیل ہی جاتے نا. یا جب پاکستان چلے گئے تھے اور وہاں جا کے وہ سیدھے جھنڈا اٹھا لیتے حکومت کے خلاف بغاوت کا، تو جیل جاتے. لیکن اور جیل جانا کسی انقلابی کا مقصد ہو سکتا ہے. رائٹر کو تو
اتنا بچ کے چلنا چاہیے. اسے معلوم ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, اور ہم قدر کرتے ہیں منٹو نے جو کچھ لکھا ہے. اس نے جس طرح لکھا ہمیں وہی بہت عزیز ہے. اور جن ایشوز کو اس نے اٹھایا شاید وہ نعرے بازی کے ایشوز سے کہیں زیادہ اہم تھا. انہوں نے بنیادی ایشوز اٹھائے ہیں, انسانیت کے اٹھائے ہیں, ان تمام طبقوں کی طرف سے اٹھائے ہیں جن کو لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں, چاہے وہ طوائفیں ہوں, بالکل عام سی زندگی گزارنے والے, بے راہ روی کی زندگی گزارنے والے لوگ ہوں, جن کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت انسان کچھ بھی نہیں ہے, چاہے ان کے پاس پیسہ ہی کیوں نہ ہو, اخلاقی طور پر گرے ہوئے ہیں, جو ہم سیاہ اور سفید میں دیکھنے کے عادی ہیں. ان لوگوں کو اٹھا کے انہوں نے اگر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہر ایک انسان کے اندر دونوں طرح کی چیزیں ہیں, ایک برے انسان میں بھی کون سی نرم چیزیں ہو سکتی ہیں, کون سے ایسے جذبات ہو سکتے ہیں جو اس کو اٹھا کے انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز کر دیتے ہیں. تو یہ چیز دکھا پانا اپنے آپ میں شاید سب سے اہم کام تھا. منٹو نے یہ کام کیا. تو میں نے یہ اعتراض ضرور کیا تھا کہ انہوں نے سیاسی چیزوں پر نہیں لکھا, حکومت کو براہ راست چیلنج نہیں کیا. تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے برا کیا, ہاں میں نے صرف توجہ دلائی تھی کہ ایسا ہوا تھا اور کچھ نہیں. جی مطلب منٹو کے تعلق سے آپ مطمئن ہیں پوری طرح سے کہ منٹو نے جتنا بھی کچھ لکھا ہے آپ کے تعلق, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو ادب کا سب سے بڑا افسانہ نگار کون سا ہے, منٹو یا اس کے علاوہ بیدی؟ میں تو منٹو کو ہی سمجھتی ہوں بڑا لکھنے والا, اس لیے کہ میرے نزدیک بھی بنیادی کام ایشوز کو اوپر لانا ہے, اور تہذیب کو آگے بڑھانے کے لیے, انسان کی بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے, تہذیب کے مختلف پہلوؤں کو اور انسان کی سرشت کو سمجھنے کے لیے جس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے وہ منٹو نے کی ہیں, ہے نا. اس کو پڑھ کے ہم زیادہ بہتر طریقے سے انسان کو بھی سمجھ پاتے ہیں اور معاشرے کے نظام کو بھی, جو بہت پیچیدہ ہے. اس کے مقابلے میں بیدی, جس کو میں بہت پسند کرتی ہوں لیکن وہ بہت مثالیت پسند ہیں, وہ بہت پرفیکشنسٹ ہیں. اور ادب میں ٹھیک ہے, ادب میں پرفیکشن لانا اچھی بات ہے, اس سے آپ ماڈل دے پاتے ہیں, انہوں نے ماڈلز دیے ہیں, لیکن جس حقیقت نگاری کی جس بے رحم قلم کی ضرورت تھی وہ تو منٹو کے پاس تھا. اور وہ جو تحریر سوچنے پہ مجبور کرے وہ منٹو کی تحریر تھی. بیدی کی تحریر ہم کو بہت الویت کا, ایک پرشے کو, ایک معاشرے کا جو مستقبل میں کبھی ہوگا یا ایسا ہونا چاہیے اس کا احساس ضرور کراتی ہے, یا کیا ناانصافیاں ہو گئیں اور ان پہ کس طرح سے سوچنا چاہیے اس کا بھی احساس کراتی ہیں. لیکن وہ بہت ایسے کردار ڈھالتے ہیں جیسے اندو کا یا شمی کا کردار, جو حقیقت تو ہیں, ہمارے معاشرے میں ویسے کردار پائے جاتے ہیں, لیکن کیا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا ہم کو سچ مچ ویسے کرداروں کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بہت ناانصافیاں جھیلتے ہیں, ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. آپ اردو فکشن کی صورتحال سے کتنے مطمئن ہیں؟ اردو فکشن کی صورتحال ہندوستان میں بہت مایوس ہوں, اس لیے کہ جو لوگ بھی لکھ رہے ہیں یا تو انہوں نے بہت کم پڑھا ہے اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے دنیا کتنی آگے بڑھ گئی ہے, یا فکشن میں کتنی طرح کے تجربے ہو چکے ہیں. مجھ کو بنیادی کمی یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے فکشن رائٹرز پڑھتے نہیں ہیں. اور جو پڑھتے ہیں تھوڑا بہت یا زیادہ, کچھ رائٹرز ایسے ضرور ہیں کہ وہ ان کی تحریروں میں پھر جھلکتا ہے, وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ واقف ہیں دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے, ایران میں کیا لکھا جا رہا ہے, عرب ممالک میں کیا لکھا جا رہا ہے, لیٹن امریکہ میں کیا لکھا جا رہا ہے, یا افریقن تحریریں کیا ہیں. آج کل انہی کا زمانہ ہے. انگریزی لٹریچر کا اب کوئی اہمیت اس طرح سے نہیں رہ گئی ہے. ہم تاریخ کے طور پر پڑھتے ہیں, ہم اپنی بیس کے طور پر انگریزی لٹریچر پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ کنٹمپریری لٹریچر کی بات کریں تو آپ لیٹن امریکن پڑھتے ہیں, آپ افریقن پڑھتے ہیں, آپ عرب کنٹریز کا پڑھتے ہیں, آپ ایشین لٹریچر پڑھتے ہیں, آپ ہندوستان کی مختلف زبانوں کا ادب پڑھتے ہیں. تو ہمارے کتنے ادیب ہیں جو ان سب میں کیا ٹرینڈز ہیں, کیا چیزیں ہیں, کیا تجربے ہو رہے ہیں, کس طرح کی تھیمز پہ لکھ رہے ہیں, ان سے واقف ہیں. اخبار پڑھ کے ٹیررزم پہ لکھ لینا, اخبار پڑھ کے مسلمانوں کی مظلومی پہ لکھ لینا, میرا خیال ہے یہ رپورٹنگ ہے. اور ان کی زبان پہ میں اعتراض نہیں کرنا چاہتی ان لوگوں کی, کیونکہ زبان کو میں یہ مانتی ہوں کہ وہ اپنے عہد کی ترجمان ہوتی ہے, اپنے علاقے کی ترجمان ہوتی ہے, اور اپنے طبقے کی ترجمان ہوتی ہے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, کیسی بھی زبان لکھی آپ, خراب بھی
اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھ کو اعتراض ہے آپ اس میں لکھ کیا رہے ہیں. آپ اگر مجھ کو سوچنے پہ مجبور نہیں کر رہے ہیں، آپ صرف اخبار کی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں، تو میں آپ کو کیوں پڑھوں. اس کے مقابلے میں سوچتی ہوں کہ کچھ ادب جو بہت اچھا لکھا بھی جا رہا ہے، چاہے کم ہی نام ہوں، لیکن میں بہت زیادہ مجھ تک نہیں پہنچ پاتا ہے. پاکستان میں کچھ نام ہیں جو مجھ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے عہد میں جی رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. اور یہ بھی کہوں گی کہ کوڑا کیونکہ بہت لکھا جا رہا ہے، کوڑا کرکٹ، اس میں اچھی چیزیں دب جاتی ہیں. تو قاری کے طور پر میں کتنی توانائی اپنی ضائع کرتی ہوں کوڑا کرکٹ چھانٹنے میں، اور اس میں میرا دماغ کتنا ڈمب ہو جاتا ہے، کتنا پھینکوں. پھر اس میں سے اچھی چیز کو ڈھونڈ کے لانا مطلب غوطہ خوری جیسی کام ہے. تو اس میں سے بہت کم چیزیں مجھ تک پہنچ پاتی ہیں بحیثیت قاری. تو یہ المیہ ہم ریڈرز کا ہے کہ اس میں سے چھانٹ کے لائیں. بہت سارے رائٹرز دب جاتے ہیں. میں مثال دیتی ہوں آپ کو. 60s میں غالباً ایک خالد طور نے ناول لکھا تھا کانی نکاح کے نام سے، اور وہ دب گیا کیونکہ ترقی پسندی کا دورہ نہیں رہا تھا، اور جو کہانیاں آ رہی تھیں اس میں ایک طرح کی سماجی حقیقت پسندی کو لوگ ناپسند کرنے لگے تھے. تو وہ ان کی کہانی دب گئی، وہ ناولٹ دب گیا، کسی نے پسند ہی نہیں کیا. لیکن اور کوئی نہیں جانتا تھا خالد طور کوئی رائٹر ہیں، اور وہ بھی ڈسکریجڈ ہو گئے، انہوں نے بھی لکھنا بند کر دیا. ینگ ایج میں لکھا تھا. اجمل کمال نے اس کو ابھی 90s کے آخر میں یا 2000 کے بعد وہ ان کے ہاتھ لگا اور انہوں نے اس کو پھر سے چھاپ دیا، تو لوگوں نے بہت پسند کیا. تو کس عہد میں کون سی تحریر باہر آ رہی ہے. اب اس میں کیا تھا کہ اگر پنجاب کے دیہات میں رہنے والی کی زندگی کی عکاسی ہو، اور وہاں کی بھی پرانی روایات، کچھ رسمیں، ان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں بہت، چاہے کیا کہیں گے، قلندری اور بابا ہیں اور تعویذ گنڈے ہیں، وہ تمام چیزیں وہ تو ہمارے سماج کی حقیقتیں ہیں نا. ان پہ لکھنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس بارے میں لکھ رہے ہیں، یہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس کے بجائے تو کچھ اور لکھنا چاہیے، طبقاتی جدوجہد پہ لکھنا چاہیے، کس طرح سے تبدیلی آ سکتی ہے اس پہ لکھنا چاہیے. لیکن خالد طور اگر وہ سب لکھ رہے تھے اور وہ ایک بچے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ ایک آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جو دیہات کی دنیا ہے، جس کو ہم شہری لوگ پوری طرح سے واقف نہیں ہیں. تو وہ بہت ایک طرح سے مسحور کن بھی ہے. کیوں اس وقت لوگوں نے پسند نہیں کیا یا اس کو کیوں نظر انداز کر دیا، لیکن چیزوں کا وقت ہوتا ہے. آج جب ہمارے معاشرے میں اس بات کی سمجھ آنے لگی ہے کہ ہر طرح کی چیزیں جو لکھی جا رہی ہیں مختلف علاقوں میں، علاقائی ادب چاہے وہ، اس کو بھی اہمیت حاصل ہو گئی ہے. مختلف طبقوں کی نمائندگی کرنے والے ادب کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے. تو وہ چیزیں پھر اوپر آئیں گی اور وہاں پھر وہ اپنا مقام بنائیں گی. لیکن کتنے ایسے خالد طور ہوں گے جن کو سچ مچ کوئی اجمل کمال مل جائے اور وہ ڈسکور کر رہا ہے. تو ہماری بہت ساری تحریریں ضائع ہو جاتی ہیں کوڑا کرکٹ میں. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ یہ کام لگاتار جاری رہنا چاہیے. یہ جو ہم بہت سارے ناقدین کوشش کرتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ایک دوسرے پہ لکھنے کا کام اور یہ ثابت کرنے کا کام، یہ بہت بڑے لکھنے والے ہیں. میرا خیال یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. جی تو آپ کوئی ایک نام بتائیں جو یہاں فکشن لکھنے والوں میں آپ کو پسند ہو بہت زیادہ. مجھ کو کئی لوگ پسند ہیں، اپنے زبان و بیان کے اعتبار سے بھی اور اپنی تھیمز کے اعتبار سے بھی. میں نے ایک نام لیا تھا ذکی احمد شدی کا. ان کی یہاں بہت ڈائیورسٹی ہے، بہت مقامیت بھی ہے، اور مقامیت کے ساتھ ساتھ ہسٹری کا ایک سینس ہے. تاریخ سے جوڑتی ہیں اور ہماری ذہنی تاریخ سے ہم کو جوڑتی ہیں. اسی طرح سے مجھ کو اشرف کی، سید محمد اشرف کی کہانیاں بھی خاصی پسند آتی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جس کلچر کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہوں اس کی بھرپور عکاسی اس میں ملتی ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو مجھ کو پسند ہے صرف وہ چیزیں ہوں، اس طبقے کی نمائندگی کریں. مجھ کو قرۃ العین حیدر بہت پسند ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس تاریخی دور میں وہ لے جاتی ہیں، جس زندگی کی جھلک دکھانا چاہتی ہیں، وہ زندگی آج برقرار نہیں ہے، لیکن وہ بہت ہی ایمانداری سے، بے حد خوبصورتی سے وہ جھلک دکھاتی ہیں. تو میرے لیے وہ بہت عزیز رائٹر ہیں. اسی طرح سے صدیق عالم کی کہانیاں مجھ کو بہت پسند آئیں. مجھ کو طارق چھتاری بھی اچھے لگتے ہیں. اور تو میرا خیال ہے بس اور زیادہ نام نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے ایک دو لوگوں کو پڑھنے کی کوشش کی، نام نہیں لوں گی، بیچارے دونوں ناراض ہو جائیں گے، لیکن
ہاں نہیں پسند آئی. ٹھیک ہے. تو ارجمن جی ترجمے کے حوالے سے آپ کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے رالف رسل صاحب کی کتاب کا ترجمہ کیا, ان کی بایوگرافی کا. تو ان کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیں, رالف رسل صاحب سے مطلب آپ کا تعلق یا آپ کی یادیں یا کوئی ایک واقعہ جو قابل ذکر ہو وہ ہمیں بتائیے. رالف رسل کے بارے میں نے ترجمے کے ساتھ ایک مضمون بھی چھاپا تھا. اس میں میں نے لکھا ہے, بتایا ہے کہ کن حالات میں کس طرح سے ان سے ملاقات ہوئی اور پھر کیوں میں نے ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا. میں وہی پھر سے بتاتی ہوں کہ جے این یو ان کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ان کو ایک پروگرام میں بلایا گیا تھا. اردو میں انہوں نے بات چیت کی اور مجھے بہت اچھا لگا. پھر میں ان سے ملی اور کیونکہ انہوں نے اپنے تقریر میں یہ ذکر کیا تھا کہ وہ کامریڈ ہیں, کمیونسٹ ہیں اور پسند کرتے ہیں ابھی تک بھی کہلوانا. تو میں اسی جوش میں جا کے ملی کہ میں بھی کامریڈ ہوں, میں بھی تحریک سے وابستہ ہوں. تو ظاہر ہے انہوں نے توجہ دی کہ ہاں کیا ایک باولی سی لڑکی آ کے کچھ بول رہی ہے. تو انہوں نے پھر مجھ کو ایک کتاب بھی دی تھی, ای میل ایکسچینج کیا اور کہا کہ ہم رابطے میں رہیں گے. تو جب ان کی بایوگرافی چھپ کے آئی تو انہوں نے مجھ کو کاپی بھیجی. اس سے پہلے میں نے ان کے ایک مضمون کا ترجمہ کیا تھا جو انہوں نے اردو بر صغیر میں اردو کی صورتحال کے بارے میں ایک اہم مضمون لکھا تھا. اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا, وہ ان کو پسند آیا تھا. تو بایوگرافی آئی تو مجھ کو لگا کہ اس طرح کی تحریریں ہمارے یہاں نہیں لکھی جاتی ہیں, اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. یہ بھی لگا کہ رالف رسل نے کی اتنی خدمات ہیں اردو کے لیے. انہوں نے یورپ میں اردو کو متعارف کرایا, غالب کے خطوط کے اور شاعری کے تراجم کی, ان پہ کتابیں لکھیں. پھر 3 مغل پوئٹس جو انہوں نے کتاب لکھی اس میں میر سودا اور میر حسن پہ کا تعارف کرایا. تو مجھ کو لگتا تھا کہ وہ ایک بڑی خدمت کر رہے ہیں اردو کے حوالے سے, اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا اعتراف کریں. تو اگر وہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں, اپنی زندگی کے بارے میں لکھ رہے ہیں, وہ ہم تک پہنچنا چاہیے. تو یہ سوچ کے میں نے اس کا ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. بہت لوگوں نے بہت سراہا, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تم میں کچھ اور بھی صلاحیتیں ہیں, اتنا زیادہ وقت اس پہ ضائع مت کرو ترجموں پہ. لیکن میں ایمانداری سے یہ مانتی ہوں کہ ترجمہ کرنا چھوٹا کام نہیں ہے, بلکہ وہ ہمارے ادب کو بنیادیں فراہم کرتا ہے, غذا فراہم کرتا ہے ہمارے لکھنے والوں کو. جب تک ہمارا ایکسپوجر دنیا کے دوسرے ادب سے نہیں ہوگا تب تک ہم بہت اچھے ادیب اور لکھنے والے پیدا نہیں کر سکتے ہیں. تو بالکل ضروری نہیں ہے کہ میں تخلیق لکھوں, کہانیاں لکھوں, شاعری کروں یا بہت اعلیٰ درجے کے تنقیدی مضامین لکھوں. اعلیٰ درجے کے نہیں, مطلب تنقیدی مضامین لکھوں جن کا مجھے معلوم ہے اتنی بڑی حیثیت نہیں ہوگی کہ میں یہ کہوں کہ وہ بہت بلندی پہ پہنچ گئے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ پسند کرتی ہوں کہ میں ایسے ادب کا ترجمہ کر سکوں جو ہمارے آئندہ کے مستقبل کے اچھے لکھنے والوں کے لیے کچھ بنیادی غذا فراہم کر سکے. اس کو میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتی ہوں, اور ایک ذمہ داری سمجھ کے, اور دوسرا اس احساس کے ساتھ کہ میں سچ مچ جو کچھ پڑھتی ہوں اور مجھ کو اچھا لگتا ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ. اس وجہ سے رالف رسل صاحب سے آپ کا کتنا تعلق رہا, ان کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ ہو, کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو یاد رہ گئی ہو آپ کے ذہن میں؟ جب ترجمہ کر رہی تھی اور میں نے ان کو بتایا کہ میں کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھ کو یہ کہا کہ آپ یہاں لندن آ جائیے اور یہاں بیٹھ کے کریے. ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ احساس تھا ایسا نہ ہو کچھ گڑبڑ کر دے میں نے جو کچھ کہا ہے, شاید کچھ رہا ہوگا لیکن ایسا انہوں نے مجھ سے کہا نہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں صرف ترجمہ کر رہی ہوں, مجھے ڈکشنریز کی ضرورت پڑے گی, وہ کام میں یہیں بیٹھ کے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس میں وقت لگے گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو ترجمے کے بعد میں کچھ دن کے لیے آ جاؤں گی, ہم بیٹھ کے ساتھ میں ایک اس کو فائنل ریڈنگ کر لیں گے. اس کے لیے وہ تیار ہو گئے. تو جب ترجمہ کر لیا میں نے, اور جس میں مجھ کو 6 مہینے کا وقت لگا, 400 صفحے کی کتاب تھی غالباً, تو پھر میں نے ان کو لکھا کہ یہ ہو گیا ہے کام, گرمیوں کی چھٹیوں میں آ سکتی ہوں. تو میں گئی, انہوں نے بلایا, ٹکٹ انہوں نے دیا تھا, ساتھ میں بیٹھ کے 1 مہینے کے قریب ہم لوگوں نے کام کیا. اس دوران میں جو کچھ میں نے ان کی شخصیت کو ان کی تحریر سے سمجھا تھا وہ, اور پھر ساتھ میں کام کرتے ہوئے ان کی شخصیت کا جس طرح سے مشاہدہ کیا وہ بہت دلچسپ تھا. ایک تو یہ کہ مجھ کو ان کی تحریر میں اور ان کی شخصیت میں تضاد نظر نہیں آیا. جو کچھ وہ ایک ایمانداری سے اسیس کرنے والے اپنے بارے میں, ایک
حتمی رائے رکھنے کی کوشش کرنے والے اور ریجڈ قسم کے نہیں بلکہ جو کھلے ہیں کہ اپنی رائے بدل سکتے ہیں چیزوں کو. ایک ہوتا ہے نا کہ ڈائلیکٹکس میں اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ چیزوں کے دو پہلو ہوتے ہیں, کئی پہلو ہوتے ہیں, متصادم رہتے ہیں اور اس میں سے کچھ نئی چیز نکلتی ہے, تو ایسا سوچ رکھنے والا شخص کبھی رکتا نہیں ہے. تو تقریباً ویسا ان سے بات چیت کرتے ہوئے پایا. لیکن جس چیز میں وہ مستقل تھے اور جو مجھ کو اچھی بھی لگی وہ بات یہ کہ انہوں نے مذہب چھوڑ دیا تھا کوئی 16-17 سال کی عمر میں. انہوں نے لکھا بالکل چھوڑ دیا تھا. ان کو یہ لگا تھا اس سے زیادہ اہم خدا میں یقین رکھنے سے زیادہ اہم انسانیت میں یقین رکھنا ہے. تو ہیومنزم کے راستے سے وہ کمیونزم کی طرف گئے تھے اور یہ ہیومنزم ان کے لیے بنیادی تھا. تو اس کے لیے کچھ کرنا ہے, اس کو بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا جو محدود رول ہے اسی میں سے کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ بات انہوں نے لکھی بھی اور اس پہ وہ عمل پیرا بھی رہے, جو باتیں بھی انہوں نے بتائیں. تو ایک اچھا تجربہ رہا. وہ ایک اچھا تجربہ رہا. ایک دو باتیں ہوئیں, مثال کے طور پر میں بتاؤں, جب ایک حصے میں ہم پڑھ رہے تھے, جب میں اس طرح سے کرتے تھے کہ میں اردو والی ریڈنگ کرتی تھی, وہ انگریزی والا ٹیکسٹ اپنے سامنے رکھ کے ملاتے جاتے تھے. کئی جگہ وہ رک گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشکل خیال تھا جس کو میں یہاں پیش کرنا چاہتا تھا اور مجھ کو اس میں دقت ہوئی تھی لکھنے میں اپنے خیالات کو واضح طور پر. آپ نے ترجمہ جس طرح کیا ہے اس کو پکڑ پائی ہیں, اس کے لیے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں. اس طرح سے کہا اور کہا کہ اگر میں اردو میں لکھتا تو شاید میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا تھا, تو آپ نے پوری طرح گرفت میں لے لیا ہے. تو مجھ کو تھوڑی سی حیرت ہوئی. پھر میں نے یہ کہا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں جب ترجمہ کرتی ہوں تو میں خود نہیں ہوتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ جس کی تحریر کا ترجمہ کر رہی ہوں اس کے ذہن میں جذباتی طور پر اور اس کے خیالات کی سطح پر اترنے کی کوشش کروں. وہاں میری رائے اہم نہیں ہوتی ہے اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کیا ہم کو سمجھانا چاہتا ہے. اتنا وسعت کے ساتھ ہم کو کرنا ہے. پھر میں نے ان کو مثال دی انہیں کی ایک کتاب کا ترجمہ کسی پاکستان میں کسی نے کیا تھا اور اس نے اپنے انٹروڈکشن میں یہ لکھا تھا کہ میں رالف رسل صاحب کے مذہب کے بارے میں خیالات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, کمیونزم کے بارے میں خیالات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. کچھ اس طرح کا انہوں نے لکھا تھا دیباچے میں اور کچھ اعتراضات تھے. تو میں نے رسل صاحب سے پوچھا کہ یہ کیسا ترجمہ انہوں نے کیا ہے, تو انہوں نے کہا مجھے زیادہ پسند نہیں آیا تھا. تو میں نے کہا کہ وہ اچھا ترجمہ نہیں کر سکتے تھے آپ کا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ اگر ہم ایک بائسنس کے ساتھ جائیں گے, اگر ہم پہلے ہی ایک متعصب ہو جائیں گے کہ ہم اس کی فلاں چیز پسند نہیں کرتے ہیں, تو یہاں ترجمہ نگار کا کام پسند اور ناپسند کا نہیں ہے. اگر آپ کی پسند اور ناپسند ہے تو آپ ترجمہ مت کیجیے, ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے ہی بتا دیا. تو اس کے بعد اگر انہوں نے دیوار کھڑی کر لی ہے آپ کے نظریات کے لیے, تو وہ آپ اس کی جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں اس کی روح تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے. تو میں نے کہا کہ کیونکہ میں بھی ایک کمیونسٹ موومنٹ سے نکل کے آ رہی ہوں اسٹوڈنٹس کے, ٹھیک ہے, میں بھی ایک یقین رکھتی ہوں ترقی پسند نظریات میں, تو میرے لیے سمجھنا آسان تھا, ایمپیتھائز کرنا آسان تھا اور چیزوں کو سمجھنا آسان تھا. اس لیے جو کچھ آپ تاریخ کے بارے میں لکھ رہے ہیں, دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں یوتھ نوجوان نسل کس کرائسس سے گزر رہی تھی, کمیونزم کو اور ہٹلر کی پالیسیز کو کس طرح سے دیکھ رہی تھی, اس تصادم کو جو یورپ کے مختلف ممالک آپس میں ٹکرا رہے تھے اور پالیسیز بدل رہی تھی گورنمنٹ کی, اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی پالیسیز بدل رہی تھی کہ کبھی کدھر کبھی کدھر, اس میں اس کرائسس سے کیسے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ میرے لیے وہ جاننا, اس نسل کے ذہن کو جاننا, وہ بہت دلچسپ تجربہ تھا. اور وہ ان کی تحریر کے ذریعے جو رالف رسل نے اس دور کی تاریخ لکھی ہے اس کے ذریعے میں نے جانا اور مجھے بہت اچھا لگا. تو تھوڑی دیر سوچتے رہے, پھر انہوں نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہی ہو, میں سمجھ پا رہا ہوں کہ کیوں تم نے اچھا ترجمہ کیا ہے. ایک اور واقعہ دلچسپ سا, ان کے بھائی جنگ میں مارے گئے تھے, ان سے چھوٹے ان سے بڑے بھائی تھے, وہ پائلٹ تھے اور ان کا طیارہ گرا لیا گیا تھا. تو اس حصے کو جب میں پڑھ رہی تھی, حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ اس پہ نہیں لکھا, تو انہوں نے روک دیا وہاں اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے, رونے لگے بری طرح کافی زیادہ. تو میرے لیے مطلب اس طرح کی صورتحال میں کچھ کہنا کچھ بھی کرنا ممکن نہیں تھا. صرف خاموش بیٹھ کے دیکھتی رہی کہ وہ اس عمر میں
اس طرح سے جذبے زندہ رہ جانا تقریباً 80 سال کی عمر میں کہ وہ اس دور میں ابھی تک جی رہے ہیں جو 50-60 سال پہلے گزر گیا, وہاں کہیں کھڑے ہیں. تو یہ تجسس انسان کا, یہ انسانیت اندر کی اگر زندہ رہ جاتی ہے کہ وہ اتنی ہی شدت سے اپنے غم کو اور خوشیوں کو محسوس کر سکے, تو مجھ کو لگتا ہے کہ وہ انسان آخر تک زندہ رہ سکتا ہے. یہ تھا. ترجمہ ایک دقت طلب کام ہے, وقت طلب کام ہے, اسی طرح سے تحقیق بھی ایک بہت مشکل پسند کام ہے. آپ نے ترجمہ کیوں اچھا کیا یہ تو آپ نے بتا دیا. دیوان بیان آپ نے ایڈٹ کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے مثنوی لخت جگر بھی ایڈٹ کی ہے. تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ دیوان بیان کو ایڈٹ کرتے وقت آپ اور رشید حسن خان جو کہ اردو تنقید, اردو تحقیق کا ایک بہت بڑا نام ہے, ان کے ساتھ آپ کے تجربے کیسے رہے, اور دیوان بیان کی ترتیب کے وقت یا اس کی تدوین کے وقت رشید صاحب کی طرف سے جو مشورے تھے یا جو باتیں تھیں وہ شیئر کیجیے آپ ہمارے ساتھ. ایم فل اور پی ایچ ڈی کا کام مجھ کو لگتا ہے کہ ہم سچ مچ کچھ بکرات نہیں ہوتے ہیں جب شروع کرتے ہیں, ہے نا. نہ ہماری پڑھنے لکھنے میں بہت زیادہ دلچسپیاں ہوتی ہیں. کچھ ٹاپک دے دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے, کنونس کیا جاتا ہے کہ سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے سپروائزرس کہ دیکھو یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے, اس پہ بھی کام کر سکتی ہو. ہم سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اگر ہم پہلے سے کچھ طے نہیں کر رکھا ہے تو ایم اے کے زمانے سے ہی رشید صاحب نے ہم کو پڑھایا تھا. رشید حسن خان صاحب کو جے این یو میں لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا تھا, اور انہوں نے علم بیان پہ کچھ کلاسیں اور تحقیق پہ کچھ کلاسیں ہم لوگوں کی لی تھیں. تو مجھ کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ اگر ایسے اساتذہ میسر آئیں تو ہماری سچ مچ کچھ تربیت, کچھ تہذیب ہو سکتی ہے. جے این یو میں اچھے اساتذہ میسر تھے, ایسا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہم ایک دنیا میں بند ہیں اور باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہے تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن باہر کی دنیا سے اگر واسطہ پڑے تو ہم واقعی دونوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو رشید صاحب جب پڑھانے کے لیے آئے اور 3 دن ہی پڑھایا اور مجھ کو بہت اچھا لگا, تو مجھ کو لگا کہ میں ایک ذہنی طور پر یہ محسوس کرنے لگی کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے, ان سے اور کچھ سیکھنا چاہیے, ان سے مشورے لینے چاہیے. تو وہ رہا. رشید صاحب نے کے بارے میں جو میرا اندازہ ہے, کوئی بھی طالب علم ذرا بھی دلچسپی کے ساتھ ان کے پاس جاتا تھا تو بھرپور مدد کرتے تھے. ہاں, اور اتنی دلچسپی سے کہ ہم خود گھبرا کے پیچھے ہٹ جائیں کہ آپ کہتے ہیں نا مدعی سست اور گواہ چست, تو ویسا معاملہ تھا. تو میں نے یہ تو کوشش کر لی کہ ہاں رشید صاحب کے ساتھ ان سے ملنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے, سجیسٹ کیجئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن انہوں نے مجھ کو ایک اچھے اسٹوڈنٹ سمجھ کے جس طرح سے پڑھانے کی کوشش شروع کر دی تو میں سچ مچ گھبرانے لگی کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکوں. لیکن بہرحال میرا ایم فل کا موضوع بھی انہی کا سجیسٹ کیا ہوا تھا. اسلم صاحب نے اور ان دونوں نے مل کے, اسلم پرویز صاحب میرے استاد, بہت ہی محبت کرنے والے, انہوں نے اور رشید صاحب نے طے کر دیا کہ تم یہ کام کرو گی. اور میں بہت سعادت مند طالب علم تھی, میں نے ٹھیک ہے میں اس پہ کروں گی. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جو کچھ پڑھتی ہو, رشین لٹریچر پڑھتی ہو, کچھ کرتی ہو, وہ کرتی رہو, یہ ٹیبل ورک ہے, کر لو گی آسانی سے, تم اتنی سنجیدگی ہے کہ کر لو گی. تو اس طرح سے وہ کام شروع ہوا. لیکن کچھ میرے کچھ ذاتی سطح پر اور کچھ سیاسی سطح پر کچھ ایسی دلچسپیاں رہیں کہ کچھ خاص دلچسپی مجھ کو اپنے پی ایچ ڈی کے کام سے تھی نہیں. اس کے لیے مجھ کو بہت ڈانٹ پڑتی تھی. رشید صاحب تو دلی چھوڑ کے چلے گئے تھے شاہجہاں پور, تو وہیں سے خد و کتابت تھی. انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم جو کچھ کام کرو گی میں ایک ایک لفظ دیکھوں گا اور پڑھوں گا تمہارا, اور تم کو بتاؤں گا کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کو. تو اور اسلم صاحب کی بھی یہ عادت تھی میرے سپروائزر کی کہ ایک ایک لفظ پڑھتے تھے, ان کی نظر سے کوئی لفظ چوک نہیں سکتا تھا. تو اب مجھ کو 2 ٹیچر میسر آ گئے اور جو دونوں کے دونوں پیچھے پڑے ہوئے تو تم کو کام کرنا ہے. اور میں کبھی الیکشن لڑ رہی ہوں, کبھی کیمپین پہ جا رہی ہوں, کبھی گھر بھاگی چلی جا رہی ہوں ہر دوسرے ہفتے میں. تو اور روزانہ ان کو بہانے بتاتی تھی کہ میں کام نہیں کر رہی ہوں, 2 مہینے سے کچھ نہیں لکھا ہے, اور 6 مہینے ہو گئے ہیں, میری یہ کرائسس ہیں, مجھ کو یہ کرنا ہے, اب ابا جان بیمار ہیں, اب یہ تو. اور رشید صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ زندگی کے رونے جو ہیں ہمیشہ ساتھ لگے رہیں گے, تم انہی میں سے وقت نکالنا ہے. تم سوچ رہی ہو کہ تمہارے لیے کچھ الگ سے تم شہزادی ہو کہیں اور تمہارے لیے وقت ہے اور ساری سہولتیں ہیں, ویسا میسر ہونے والا نہیں ہے زندگی میں, تو تم کو اسی میں کام کرنا ہے. تو روتے دھوتے ان کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہوئے, کبھی وہ خط
خط لکھتے کہ کہاں تک کام پہنچا بتاؤ. اچھا. تو میں ان کا خط گول کر جاتی, جواب نہیں دیتی کیونکہ کام کچھ نہیں کیا ہوتا تھا. تو اس طرح سے اس دباؤ میں اپنے تھوڑا تھوڑا کرتی رہی. تدوین کا کام کرنے میں مجھ کو مزہ آیا. 7 نسخے دیوان بیان کے تھے جس میں زیادہ تر نسخے رشید صاحب کی بتائی ہوئی جگہوں سے, چاہے مجھ کو جا کے لانے پڑے لیکن انہوں نے مجھ کو بتایا کہاں کہاں سے جا کے مل جائیں گے, کن لوگوں سے ملو. تو علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک تھا مولانا آزاد لائبریری میں, وہاں سے لے کے آئی. حیدرآباد سے منگایا, خود خان صاحب نے ایک پرووائڈ کیا. پھر ایک خط بھیجا مشفق خواجہ صاحب کو, انہوں نے پاکستان سے ایک نسخہ بھیجا. تو اس طرح سے 7 نسخے کلیکٹ کیے اور ان کو 7 کو ایک ساتھ رکھے, ایک ایک شعر پہ پڑھنا, کام کرنا, صحیح متن تک پہنچنا, اس کے جو اصول خان صاحب کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سیکھے تھے ان سے وہ کونیکٹ کرنا. تو وہ زیادہ طویل کام نہیں تھا. لکھنے کا کام, اس پہ لکھنے کا وہ تھوڑا الگ طرح کا تھا, اور لکھنے کی مجھے بالکل عادت نہیں تھی, کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی. تو میں نہیں سمجھتی وہ کوئی بہت اچھا کام ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹیکسٹ کم سے کم اوتھینٹک ٹیکسٹ کو کسی حد تک اوتھینٹک ٹیکسٹ سامنے آ گیا دیوان بیان کا, تو اس اعتبار سے اہم ہے. باقی تنقیدی نقطۂ نظر سے وہ کوئی خاص کام نہیں ہے, اہم کام نہیں ہے, بس ایک تعارف ہے. رشید صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات جو رہے, وہ رشید صاحب نے کبھی آپ سرزنش کی اس معاملے میں؟ سرزنش کیا کرتے, مطلب وہ مجھ کو بالکل بیٹیوں کی طرح عزیز رکھتے تھے, اسی طرح سے ڈانٹتے ڈپٹتے تھے, اور کچھ نہ کچھ تنبیہ کرتے رہتے تھے. تو مطلب جتنے تحریروں میں وہ سخت تھے یا سخت دکھائی دیتے ہیں, جمیل لاگوی صاحب کی کتاب پہ لکھ دیا, فیض صاحب پہ اس طرح کی چیزیں لکھ دیں, اتنا آپ بطور انسان ان کو کس طرح آپ نے سمجھا؟ ہاں, میں ان سے بہت ڈرتی تھی ان کی تحریروں کی وجہ سے ہی, تو ان سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی. لیکن قدوائی صاحب ہوں, صدیق الرحمان قدوائی صاحب, وہ بھی میرے استاد ہیں. اسلم پرویز صاحب ہوں, رشید حسن خان, یہ سب دوست تھے آپس میں. کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محفلوں میں, آپس میں بات کر رہے ہیں, میرا کام سامع کے طور پر بیٹھنا ہے. تو اندازہ ہوتا تھا بہت ہی باغ و بہار قسم کے انسان, بہت ہی ماڈرن انسان. آپ ان کی تحریریں پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ وہ اتنے ماڈرن ہوں گے. ان کو یہ بھی دلچسپی ہوتی تھی کہ کس موسم میں کس رنگ کے کپڑے پہننے ہیں. وہ اس پہ بھی ڈانٹ دیتے تھے کہ یہ کون سا موسم ہے, یہ کوئی ایسا لباس پہننے کا. تو میں حیران رہ گئی تھی. تو ان کا کہنا تھا کہ زندگی سلیقے سے گزارنی چاہیے, سلیقے سے رہنا چاہیے, اور وہ خود بہت پرٹیکولر تھے اپنے لباس کے بارے میں. مثلاً چیک کی بہت اچھے کلروں کی جو بہت شوخ نہ ہوں لیکن بہت روتے دھوتے دبے ہوئے بھی نہ ہوں. ہاف آستین کی شرٹس پہنتے تھے عام طور پہ, اور نفیس قسم کے سینڈل اور پینٹس. بہت خوبصورت شخصیت نظر آتے تھے. ان کی تحریر سے ایسا نہیں لگتا تھا وہ اس طرح سے رہتے ہوں گے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھ کو, بہت ہی دلچسپ تھا. غالب انسٹیٹیوٹ کی بات ہے, انہیں سے ملنے کے لیے وہاں کوئی سیمینار تھا, غالب سیمینار ہوگا, تو ان سے ملنے کے لیے گئی تھی. تو انہوں نے سیمینار کے بعد وہاں شاہد ماولی صاحب کے کمرے میں سب لوگ بیٹھے تھے, میں بھی وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی. پھر وہ کافی پینے کے بہت شوقین تھے. انہوں نے کہا چلیے کافی پینے کے لیے کہیں چلتے ہیں آس پاس کے کسی کافی ہاؤس میں. 3-4 لوگ وہاں سے ہم لوگ نکلے. گیٹ پہ پہنچے تھے تو سامنے سے ایک صاحب چلے آ رہے تھے جو JNU میں اسٹوڈنٹ رہے تھے, جامعہ میں پڑھاتے تھے, اب نہیں ہیں. تو خان صاحب کی شخصیت سے تو سب لوگ مروب ہوتے ہیں. وہ انہوں نے بہت جوش کے ساتھ پڑھ کے ہاتھ ملایا اور پھر کہا کہ میرا نام فلاں فلاں ہے, اور آپ سے مل کے مطلب ہمیشہ اچھا لگتا ہے, آپ کب تشریف لائیں گے. وہ شاہجہاں پور سے آئے تھے. آپ آئندہ کب آئیں گے, میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا. تو خان صاحب نے بڑی سخت نظروں سے دیکھا ان کی طرف, کہنے لگے میں دلی میں ہی رہتا تھا, آپ بھی دہلی میں تھے. انہوں نے کہا جی, کتنی بار ملے آپ مجھ سے ابھی تک؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں ملا. تو یہ سب مت بولیے پھر کہ میں کب آؤں گا اور کب, جب میں یہاں تھا تب تو یہ جو ہے جھوٹ ہے جو آپ مجھ سے ملنا چاہتے.
ہم لوگوں نے ادھر ادھر نظریں گھما لی, اتنی سختی سے انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا کہ یہ سب کیا تماشا ہے کہ آپ ہاتھ ملائیں اور اس کے بعد وقت ضائع کرنا شروع کر دیں. تو اس طرح کی اور بھی ایک دو لوگوں کے ساتھ میں نے, ہاں اس طرح کا ایک دو لوگوں کو اور میں نے دیکھا, یہ سوچے بغیر وہ ڈانٹ دیتے تھے اگر کوئی اس طرح کے پریٹینشنز کر رہا ہے, جھوٹا ایک لبادہ اوڑھ کے تہذیب کا کہ ہاں ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ کی تحریریں پڑھی ہیں, آپ کی قدر کرتے ہیں, جو انہوں نے نہیں کی ہوتی ہیں, وہ صرف فیشن کے طور پر, تو وہ اس سے بہت چڑھتے تھے اور صاف کہہ دیتے تھے. یہ بات مجھ کو ان کی شخصیت کی بہت پسند آئی تھی. جی ارجمن جی, ترقی پسند ادب یا ترقی پسندی, اب اس پر بہت حد تک ایک سوالی نشان بھی قائم ہو چکا ہے جدیدیت کے بعد, تو ایک طویل سلسلہ ہے. آپ کا تعلق ترقی پسندی سے کتنا گہرا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس دور میں کتنا ریلیونٹ ہے؟ ترقی پسندی کو دو طرح سے دیکھنا چاہیے. ایک تو تحریک چلی تھی اور تحریک اپنے زمانے میں بہت ریلیونٹ تھی, آزادی کی جدوجہد سامنے تھی, اور اس جدوجہد کا رخ کدھر ہونا چاہیے, کن لوگوں کی حالات بدلنے چاہیے, زمانے کو کس سمت میں جانا چاہیے, مقاصد طے کیے گئے تھے اور اس کے تحت لکھا گیا. اور وہ مقاصد یہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے مل کے طے کر دیے تھے اور اس پہ لوگ لکھ رہے تھے, بلکہ ان ایشوز پہ لکھا ہی جا رہا تھا, ان کو صرف منضبط کر دیا گیا تھا تحریک کے تحت. آلریڈی لوگ لکھ رہے تھے نا, مینیفیسٹو بننے سے پہلے تو مجاز لکھ رہے تھے, منٹوٹی لکھ رہے تھے, رابندر ناتھ ٹیگور لکھ رہے تھے, پریم چند لکھ رہے تھے, تو مینیفیسٹو کی ضرورت نہیں تھی اس طرح کے ایشوز پہ لکھنے کے لیے. لیکن منضبط کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ نئے لکھنے والوں کو ایک راستہ مل گیا, اور جو اس دور کی ضرورت تھی. تو اس نے اپنا, شاید اتنی بڑی تحریک کوئی اور, اتنی منضبط تحریک جس کا اپنے معاشرے سے گہرا ربط بھی ہو ادب کے ساتھ ساتھ, کوئی اور نہیں چلی ہے. تو اس کی تاریخی اہمیت ہے, بہت بڑی تاریخی اہمیت ہے. تحریکیں تو آتی ہیں اور جاتی ہیں, حالات بدلتے ہیں, اور یکسانیت ویسے بھی انسان کے ذہن کو راس نہیں آتی ہے, کبھی نہیں راس آتی ہے, تو تنوع تو چاہیے. تو اگر وہ تحریک اپنے عروج پہ پہنچ کے اگر ٹھہر جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد تو ٹھہراؤ کے معنی ہی زوال کے ہیں, تو گنجائشیں کم ہو جاتی ہیں. گنجائشیں کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایشوز ختم ہو گئے تھے, بلکہ حالات کچھ دوسری طرف اس کو جانا چاہیے تھا, اور جو تحریک سے وابستہ تھے انہوں نے یا تو کہہ سکتے ہیں سخت سا لفظ کے کوتاہ نظر تھے, جنہوں نے اپنے وقت کی رفتار کو نہیں پہچانا اور اس میں نئی چیزیں دیکھنے کی کوشش نہیں کی, اور لکیر کے فقیر بنے رہے, تو اس سے چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. تو وہ تحریک کے ساتھ بھی ہوا. نئی چیزیں آئیں اور ان کا حال بھی ہم کو معلوم ہے. اگر گہری نظریاتی بنیادیں کسی چیز کی نہیں ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نظریات اپنے آپ میں بری چیز ہوتے ہیں, جامد قسم کی بات ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی میں یہ مانتی ہوں کہ اگر زندگی کے تئیں ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے, اگر ادب کے تئیں ہمارا کوئی نظریہ نہیں, ہم کیا پیش کرنا چاہتے ہیں, کیا تبدیلی چاہتے ہیں, ہمارا کوئی رول ہے یا نہیں ہے, تو مجھ کو لگتا ہے ویسا ادب بے سمتی کا شکار ہو جاتا ہے. تو کم سے کم تحریک نے, انجمن ترقی پسند تحریک نے ایک سمت تو دی بہت سارے لکھنے والوں کو. انہی میں سے وہ لوگ بھی نکلتے ہیں جو نئے راستے بناتے ہیں, اس سے تو کوئی نہیں روک رہا نا. تو نئے راستے بنانے والوں نے وہ بنائے بھی. منٹو کو نے کیا کیا, شروعات تو انہوں نے کی تھی ترقی پسند تحریک کے ان نظریات سے. اب لوگ کہتے ہیں مثلا وہ ہمیشہ جڑے ہوئے تھے کمیونسٹ تحریک سے, بہت گہرا ان کا ربط تھا, ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے نہیں کہا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک انجماعت تھا وہ ان کو پسند نہیں تھا, جو ان کا فیئرسلی اندر سے انڈیپینڈنٹ تھی, ایک رائٹر کے طور پر انڈیپینڈنس تھی, اس آزادی کا احساس تھا, اور ان کو معلوم تھا انہیں کس پہ لکھنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ترقی پسندی سے الگ ہو گئے. انسانیت کے لیے ان کا جو نظریہ بنا بنیادی, تہذیب کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے جو ایک ہیومنسٹ اپروچ تھا, اس سے تو وہ کبھی نہیں گرے, اس سے الگ نہیں ہوئے. تو میں یہ مانتی ہوں منٹو کی تحریر ترقی پسندی کی جو سکہ بند نظریہ تھا اس سے آگے کی تحریر ہے, وہ کہیں زیادہ ترقی پسند ہے, ٹھیک ہے. تو اسے کسی آپ نظریے میں, اس طرح کے نظریے میں قید نہیں کر سکتے. جہاں تک میرے پسند کا ناپسند کا سوال ہے, مطلب میں کتنا اس کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ کرتی ہوں, تو میں یہ مانتی ہوں کہ
تحریکیں آتی ہیں جاتی ہیں, نئے نظریات آئیں گے یا جائیں گے, وہ اتنا اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ زندگی کے لیے میرا رویہ کیا ہے. اگر وہ ایک انسان دوستی کا ہے, تہذیبوں کو مختلف اور تنوع کو سمجھنے کا ہے, اس سے خود کو وابستہ کر کے دیکھنے کا ہے, ذہن کو کھلا رکھنے کا ہے, روشن خیالی کا ہے, نئے خیالات کا استقبال کرنے کا ہے, قبول کرنے کا ہے اور سوالات قائم کرنے کا ہے, تو ان سب کو میں یہ مانتی ہوں یہ ترقی پسند نظریہ ہے, ترقی پسند اپروچ ہے, اور ان معنوں میں ترقی پسند ہوں اور رہوں گی. بہت شکریہ ارجمن جی. آج ہمارے ساتھ ارجمن دارا صاحبہ نے بھرپور گفتگو کی. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری درخواست پر ریختہ اسٹوڈیو تشریف لائیں. اسی اعزاز کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آداب.